أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے ایمان والے بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں. پہلی صفت تو اللہ نے ذکر فرمائی کہ اللہ پر ایمان لانے والے. دوسری صفت تھی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر مشکل گھڑی میں اپنے رب پہ آسرا کرنے والے. تیسری صفت آئی کہ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانے والے. والفواحش، فواحش کا لفظ جو ہے یہ بطور خاص تو زیادہ تر زنا میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے حکم دیا کہ تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. اللہ کے قرآن کو سمجھیں، یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو. زنا تو حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا کہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. کیا مانا کہ جو چیزیں دوائی زنا بنتی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. جب تم کسی غیر محرم عورت سے علیحدگی میں ملو گے بھی نہیں تو خود بخود بچ گئے. غیر محرم عورت پہ بری نظر ہی نہیں ڈالو گے، خود بخود بچ گئے. اسی طرح میرے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا عن مواقع التهم. کیا مانا؟ یعنی جس گلی میں تہمت لگنے کا اندیشہ ہے وہ گلی چھوڑ دو. یعنی آپ گناہ نہیں کر رہے، نہ آپ کی نیت خراب ہے، لیکن تہمت لگنے کا خطرہ ہے تو اس گلی کو چھوڑ دو. صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے. آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو ملنے کے لیے آئیں. حضور ان کو مسجد کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ اعتکاف میں تھے. تو جب حضور مسجد کے دروازے پہ آئے تو سامنے سے دو صحابی گزر رہے تھے. انہیں جلدی جلدی گردنیں جھکائیں اور تیز تیز چلنے لگے. حضور فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گئے. فرمایا انا محمد الرسول اللہ وہذہ زوجتی، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میری بیوی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہمارے دل میں دماغ میں بھی کبھی یہ خیال آ سکتا ہے آپ کی شان کے بارے میں کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے. اب میں نہیں، مجھے تو اللہ جانتے ہیں میں معصوم ہوں.
لیکن ان شیطان یجری کا مجری الدم، شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا۔ اگر شیطان تمہارے دماغوں میں ایک خلیہ ڈال دیتا کہ یار پتہ نہیں کون عورت تھی، تو تمہارا تو ایمان ختم ہو جاتا، مجھے تو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر اندیشہ ہے انسان پر تہمت لگنے کا تو دامن صاف کرو، ورنہ حضور پاک کی ذات پر تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اب آدمی غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اکٹھے پکنک پہ جا رہے ہیں، غیر محرم عورت کو پیچھے اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہوا ہے یا گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے، اور جناب اکٹھے بیٹھ کے ہوٹلوں پہ کھانے کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم زنا کے قریب تو جا رہے ہو۔ اور اسی کو میرے آقا نے ایک دوسری طرح سمجھایا ہے، فرمایا العینان تزنیان، فرمایا خبردار آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ غیر محرم عورت کو بری نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ فرمایا الیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، جب غیر محرم عورت کو ہاتھ ملا رہے ہو، گلے لگا رہے ہو، ہاتھوں کا زنا ہے۔ فرمایا والرجلان تزنیان، پاؤں بھی تیرے زنا کرتے ہیں، جب اسی نیت سے کسی طرف جا رہے ہو تو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ فرمایا والفرج یصدقہ او یکذبہ، اور اس کے بعد یا تو شرمگاہ پھر اس گناہ کو سچا کر دیتی ہے، زنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ زنا سے بچے۔ اسی طرح تواریخ کی کتابوں میں احوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اللہ عالم اس کی صحت کا کیا مقام ہے، کہ ایک آدمی جہاد پہ چلا گیا، صحابہ کا دور ہے، اب گھر میں کوئی نہیں تھا، تو اس کی بیوی جو تھی بیچاری وہ گھر سے نکلی کہ میں جا کے کچھ کھجوریں وغیرہ لے آؤں بچوں کے لیے۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پہ آئی کہ وہاں وہ کھجوروں کی دکان تھی، اس نے کھجوریں دیکھی تو اس بندے کے دماغ میں اللہ معاف فرمائے غلط خیالات آئے۔ اس نے کہا کہ تم اس سے اچھی کھجوریں بھی لینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہے تو دکھاؤ۔ اس نے کہا اندر جا کے دیکھ لو۔ عورت کے دل میں کوئی خیال ہی نہیں کہ کیا ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ اندر چلی گئی، اندر گئی، یہ بھی اندر گیا، پھر پکڑ لیا اس کو۔ بہرحال عورت نے بھی چھڑایا، لیکن بوسے شوسے تک معاملہ رہا، گناہ نہیں ہوا لیکن اتنا ہوا۔ اب جب وہ بندہ، وہ عورت چلی گئی ڈانٹ کے، تو اس کو فوراً ندامت آئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، شیطان غالب آ گیا، میں کوئی سوچ ہی نہیں سکا۔ تو روتے روتے حضرت سیدنا عمر کی خدمت میں گیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب مہربانی کریں، میں تو شرمندہ ہوں، حضور کے سامنے کیسے جاؤں؟ اور پھر میں تمہارے لیے تو میں بھی نہیں جا سکتا، تم نے مدینہ منورہ کا بھی خیال نہیں کیا، پھر ایک مجاہد ہے وہ بیچارہ جنگ پہ ہے، اس کی بیوی کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ تو معنی یہ ہے کہ اب جناب وہ ندامت میں رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے، اور بیچارہ دور نمازیں پڑھتا ہے، سامنے نہیں آتا لوگوں کے۔ آخر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔
تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. حضور نے مثال دی، فرمایا ایک آدمی ہے، اس کا کھیت ہے، کھیت کے باہر اس نے باڑ لگا دی کہ کوئی جانور جو ہے اندر نہ آئے. فرمایا اگر تم باڑ کے قریب جانور لے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ چھلانگ لگا کے اندر جا پڑے یا منہ مار لیں. اگر باڑ سے بھی دور رہو گے تو کوئی خطرہ ہی نہیں. یہ شیطانی خیالات ہیں جو آج کل ہوتے ہیں. ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ جی نہیں، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے نا، یہ ظاہری پردہ کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کسی غیر کو نہ ملے؟ ہمیں اپنی ذات پہ کنٹرول ہے. یہ سب بےہودہ باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کہ جب انسان پہ شیطان حملہ کرتا ہے تو پھر ساری قوتیں جواب دی جاتی ہیں. دل کے پردے کا کیا معنی ہے؟ پھر کھانا بھی دل سے کھا لیا کرو، منہ سے ضروری کھانا ہے. پانی بھی دل سے پی لیا کرو، تمہاری پیاس بجھ جائے گی. تو جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، یہ جذبہ حیوانی جو ہے، شہوانی جو ہے، یہ بھی تو ایک بھوک ہے. اسی طرح ایک اللہ کے ولی کا واقعہ آتا ہے. ان کی عمر مبارک 90 سال ہو گئی. کوئی عورت کوئی دعا کے لیے یا کسی کام کے لیے آتی تو سب سے پہلے وہ خادم کو حکم دیتے کہ کوئی عورت اندر نہ آئے، اگر آئے تو پھر تم ساتھ آؤ. بہرحال تو ایک دن خادم نے ہنس کے کہا، اس نے کہا حضرت 90 سال عمر ہو گئی، لکڑی پہ اٹھتے ہیں، 2 آدمی اٹھاتے ہیں، اب آپ کو کون سا ڈر ہے کہ بھی عورت اگر اکیلے آئے گی؟ میں تمہیں کیا پتا ہے، شیطان کسی وقت بھی حرکت دے سکتا ہے. شیطان کا کیا ہے؟ اور اسی طرح جو زنا ہے، یاد رکھو بظاہر تو یہ 2 آدمیوں کا عمل ہے نا، لیکن اس سے دونوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اسی سے پھر خون ریزیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، قبائل لڑ پڑتے ہیں، جنگیں ہو جاتی ہیں، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. اور اگر خدا نہ کرے کوئی توالد تناسل کا سلسلہ ہو جائے تو پھر اولاد ساری زندگی حرامی کہلائے گی. حالانکہ اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ زنا تو ماں باپ نے کیا ہے. لیکن وہ غریب ساری زندگی کہیں گے جی یہ حرامی اولاد ہے، حرامی اولاد ہے، حرامی اولاد. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے نا، مثلا اللہ نے فرمایا خنزیر حرام ہے، لیکن بکرا تو حلال کر دیا نا. بکرا، دمبا، بھیڑ، گائے، بھینس، اونٹ، سب جانور حلال کر دیے. ضروری تم نے پھر حرام کھانا ہے؟ اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کوئی حکم دیا ہو اور اس کا متبادل علاج نہ کیا ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک حکم دے دیں گے بس، نہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، اس کے اندر میں نے یہ جذبات رکھے ہیں، میں نے یہ خواہشات رکھی ہیں. تو اللہ نے یہاں بھی حل کر دیا کہ زنا حرام ہے، لیکن تم بیک وقت 4 بیویوں سے نکاح کر سکتے ہو. اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے کہ تم سب بیویوں کا حق ادا کر سکتے ہو، عدل کر سکتے ہو، 4 کر لو. کیوں؟ عورت کے لیے مسائل ہیں نا، مہینے میں اس کے لیے ایام حیض ہیں. عورت حاملہ ہو جائے تو پھر ایام حمل کے اندر وہ اپنا بوجھ اٹھائے کہ خاوند کے نخرے پورے کرے.
پھر اس کا ایام نفاس ہے، اور کبھی کبھی وہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، کبھی 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی بیماری ہو جاتی ہے 2 3 مہینے تک خون جاری رہتا ہے. پھر 2 سال تک اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے. ایام رضا ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دوسری بیوی سے شادی کر دو، رکھ لو. تمہارے جذبات 2 سے نہیں پورے ہوتے، 3 رکھ لو، 4 رکھ لو. لیکن شرط یہ ہے کہ عدل ہو. عدل کا معنی کیا ہے کہ نفقے میں، کپڑے میں، خرچے میں اور وقت دینے میں باقاعدہ عدل ہو. اگر ایک دن اس کے پاس ہے، دوسرا دن اس کے پاس ہے. اور جو لوگ 2 بیویاں ہونے کے بعد عدل نہیں کرتے، قیامت والے دن ان کو فالج زدہ اٹھایا جائے گا. ایک حصہ جو ہے ان کا فالج زدہ ہوگا، تاکہ پورے معاشر والوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی بیویوں سے عدل نہیں کیا. اب شیطانی تخیلات ہوتے ہیں کہ آج کل جو ہماری بیٹیاں ہیں بیچاری انگریزی اسکولوں سے اور مشنری اسکولوں سے اور کافروں کے ملکوں سے پڑھتی ہیں، ان کے دماغوں میں لاوے بنتے ہیں. جی دیکھو یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک بندہ تو 4 بیویاں رکھ لے، پھر ایک بیوی جو ہے وہ 4 فرینڈ کیوں نہ رکھے. کہتے ہیں جی یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر اللہ نے انصاف تو نہیں کیا. تو اصل میں یہ بات محض ایک شیطانی وسوسہ ہے. پہلی بات یاد رکھو کہ اگر ایک عورت کے 4 خاوند ہیں اور آج کی رات 4 خاوندوں کو تمنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ کس کو راضی کرے اور کس کو ناراض کرے؟ اور جب نطفہ ٹھہر جائے تو گارنٹی کیا ہے کہ کس کے پانی سے پیدا ہوا، کس کے پانی سے یہ درخت بنا ہے؟ تو پھر اولاد کا نسل تو محفوظ نہ رہا. وہ کسی ایک باپ کا بیٹا تو نہ بنا، وہ تو 4 باپوں کا بیٹا بنا. اب کس کا نام لکھیں؟ ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں تو سب کا آئے گا اس میں، کیونکہ سب کے ساتھ تعلق تو ہے نا اس کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نظام رکھا ہے. اور پھر اگر شریعت ہو، اسلام ہو، تو عورت تو گھر میں رہے گی، خاوند باہر جاتا ہے، وہ بھٹک سکتا ہے، اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سارے گناہ جو ہیں جن پہ اللہ نے قرآن میں عذاب کا ذکر کیا ہے، وعید کا ذکر کیا ہے، یا حد کا ذکر کیا ہے. جیسے چور کی حد ہے کہ ہاتھ کاٹو، زانیہ کی حد ہے کہ اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑا مارو، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو رجم کر دو. یہ بھی شیطانی خیال ہوتے ہیں، دیکھو جی رجم کر دو عورت کو، جی پتھر مار 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 کے مار دو، اور جی اتنا بڑا ظلم ہے، کتے چھوڑ کے مروا دو. تو یہ ظلم نہیں ہے، اللہ کے حدود ظلم ہے. تم کو یہ عورت اگر کوئی رشتہ نہ دے تو اس کے ایک ٹانگ کاٹ ڈالو. تم اگر عورت سے ناراض ہو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو. تم اگر کسی عورت پہ ناراض ہو جاؤ تو اس کا ناک کاٹ دو، ہونٹ کاٹ دو. تم اگر کسی عورت پہ ناراض ہو جاؤ اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دو. یعنی یہ تو کوئی حرج نہیں. وہ کوڑے والا وہ پتھر مارنا جرم ہے. وہ جناب بڑی ہو جی بڑی بے حرمت. تو یہ کون سی حرمت ہو رہی ہے؟ یہ کون سی عزت افزائی ہو رہی ہے؟ تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچا کریں، اگر ایک عورت کو زنا کی سزا ہو جائے
اور 1,00,000 عورت گناہوں سے بچ جائے تو یہ قانون اچھا ہے کہ 50,000 عورت کے ساتھ زیادتی ہو وہ قانون اچھا ہے؟ ابھی آپ دیکھ نہیں ملکوں میں کیا ہو رہا ہے کہ جی عورت باہر نہ جائے، عورت جناب فوٹو نہ کھنچوائے، عورت جناب یہ نہ بنائے۔ اب جو نعوذ باللہ مہاجر ہو کے 30 لاکھ بندہ باہر پڑا ہے، وہ تو عورتیں باہر آئی ہوئی ہیں، وہ دھکے کھا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے سمجھیں کبائر سے بچیں اور فواحش سے بچیں، کیونکہ یہ فواحش جو ہے نا جی، جیسے شراب ہے، یہ ام الخبائث ہے، یعنی خباثتوں کی ماں ہے۔ جیسے ایک آدمی کو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی 3 شرطیں ہیں، ان میں ایک کام کر لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا کام؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک دشمن ہے، اس کو قتل کر دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یا یہ نوجوان لڑکی اس سے زنا کر لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یا تم یہ شراب رکھا ہوا ہے یہ پی لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے بڑا غور کیا، انہوں نے کہا لگا یار قتل کرنا بندے کا، ایک آدمی کو بلا وجہ قتل کر دیا بڑا گناہ ہے، بھائی زنا کرنا ہوگا یار یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آخر سوچ سوچ کے اس نے سوچا کہ یار سب سے کم گناہ یہی ہے، بس ایک پیالہ ہی پینا ہے نا، نشہ آ جائے گا گر جاؤں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا، پڑا رہوں گا، جب ہوش آئے گا اٹھ جاؤں گا، اللہ سے توبہ کر لوں۔ لیکن قتل اور زنا سے تو آسان ہے نا۔ اس نے کہا دیکھو بھائی وہ قتل اور زنا تو میں نہیں کر سکتا، البتہ شراب پینے والی بات میں کرتا ہوں۔ نے کہا پلانا شروع کر دیا، جب نشے میں آیا اور مستی چڑھی تو زنا بھی کر لیا، جب مستی چڑھی زنا بھی کر لیا تو اسی کو قتل بھی کر دیا، تو تینوں گناہ کرا دیے شراب۔ تو اس لیے یہ ام الخبائث۔ اسی طرح آج آپ ان گھروں پہ نظر ڈالیں گے جن کی اولادیں چرس میں، افیون میں، ہیروئن میں پڑ گئی ہیں، وہ پورا خاندان برباد ہوتا، وہ ایک آدمی نہیں برباد ہوتا۔ اسی لیے حکم ہے ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ فرمایا جو میرے بندے ایمان والے جب غصہ آ جاتا ہے کسی پہ، جب کسی پہ غضب آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھو غصہ نہ آنا جو ہے یہ تو نعوذ باللہ یہ کوئی صفت مدح نہیں، یہ تو بالکل یعنی صفت مذمت ہے، صفت قبیحہ ہے کہ بندے میں غصہ ہو ہی نہ۔ غصے کا غلط استعمال ناجائز ہے، یہ نہیں کہ غصہ ہی نہ ہو، تمہیں کافر پہ بھی غصہ نہ آئے، تمہیں نعوذ باللہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہو غصہ نہ آئے۔ آج کل تو اس کو خیر معزز آدمی سمجھتے ہیں، شریف آدمی سمجھتے ہیں، یعنی جو بڑے لوگ ہیں نا ان کو غصہ نہیں آتا، ان کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ، وہ یعنی یہ ایک روٹین ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی جو شاعر گزرا ہے اس نے اپنے وقت میں رونا رویا تھا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔ دونوں ماشاءاللہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ان کو غصہ آتا ہی نہیں۔ وہ تو دوستوں کو الٹا کہتے ہیں کہ میری بیوی بڑی سوشل ہے، اس کے بڑے سوشل کنٹیکٹ ہیں، جو کام مجھ سے نہ ہو نا جی میں بس بیگم کو کہہ دیتا ہوں۔ یہ بغیرتی اور دیوس پن کی انتہا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھ لو حضور کی حدیث فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔
اتنا بڑی بے غیرتی کہ آدمی اپنی بیوی سے دوستوں کا تعارف کرائے، اتنی بڑی بے غیرتی کہ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے شادی والا فوٹو لگا کے بیگم کا ساتھ رکھا ہوا ہے کہ ہر دوست آگے دیکھے کہ کپل کیسا ہے۔ اتنا بڑی بے حیائی، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ کافر سے تو ہو سکتا ہے، مسلمان سے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا نا۔ تو غصہ جو ہے، غصے کا نہ ہونا جو ہے یہ تو قابل مذمت ہے۔ غصہ ہے لیکن غصے پہ کنٹرول ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو بہادر نہیں کہتے جو دشمن کو ہرا دے، فرمایا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے۔ غصہ آیا ہے، پی گیا۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ شان والا بیٹا ہے جس کو میرے مدنی پاک نے فرمایا ان ابنی ھذا لسید، آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو بڑی مسلمان جماعتوں کے جھگڑے کو صلح میں بدل دے گا۔ اور وہی ہوا جو آقا نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی معاویہ کی جو جنگ چل رہی تھی نا، حضرت حسن نے شروع کر دی۔ مسلمانوں کا خون بہنا جو ہے بند ہو گیا۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، مہمان بھی آئے ہوئے تھے، اور آپ کی جو کنیز تھی، جو آپ کی ملک الیمین تھی، وہ کھانا سرو کر رہی تھی، تو ایک اس نے پیالہ اٹھایا ہوا تھا، اس میں شوربہ تھا۔ عرب لوگوں کو سرید بڑی عزیز ہوتی ہے نا، شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں اور جب وہ جذب ہو جاتا ہے تو کھاتے ہیں، یہ بڑا لطیف غذا ہوتی ہے ان کی۔ کیوں؟ سریع الہضم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا کے جو دادا تھے نا ہاشم، میرے آقا سرکار دو عالم کے دادا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یعنی ہاشم جو ہے سرید ہاشم پورے عرب علاقوں میں مشہور تھی کہ جب حجاج حج پہ آتے تھے نا تو حضرت ہاشم حکم دیتے 5-5 10-10 اونٹ ذبح کیے جاتے، ان کے گوشت کے اندر وہ یخنی بنائی جاتی اور پھر اس میں روٹی ڈالی جاتی اور حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ 100 اونٹ ذبح ہوتا۔ حضور کا سارا خاندان سردار ہے نا، مکے کے سرداری انہی کے ہاتھ میں آ رہی ہے نا۔ دیکھیں عبداللہ ہے، عبد المطلب ہے، ہاشم ہے، عبد مناف ہے، قصی ہے، کلاب ہے، وائل ہے، بنو مرہ ہے، سارے کے سارے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں۔ تو اس لیے اب جناب وہ بیچاری پیالہ جو اٹھا کے شوربے کا لا رہی تھی نا، وہ خدا کی قدرت سے اللہ عالم اس کے پاؤں کو پھسلایا، کیا ہوا، وہ پورے کا پورا گرم پیالہ جو ہے حضرت حسن پہ گر گیا۔ اللہ معاف کرے، اب شوربہ ہو اور بدن پہ گر جائے آدمی جل جاتا ہے۔ یکدم حضرت حسن نے جوش سے دیکھا تو آگے بھی تو ماشاءاللہ اس دور کی خادمہ تھی نا، آج کی عورتیں تو نہیں تھی نا جو جن کو گانا تو یاد ہو سکتا ہے لیکن قرآن یاد نہیں ہو سکتا۔ آپ کے گھر میں جو نوکرانیاں کام کرتی ہیں، کبھی آپ نے چیک کیا وہ نماز پڑھتی ہے؟ جی جب ہم نہیں پڑھتے ان کو کیا چیک کریں؟ جب بیگم ہی نہیں پڑھتی تو کنیز مٹی پڑھے گی۔ یاد رکھو قیامت میں صرف تمہاری نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں، جتنے تیرے نوکر ہیں، نوکرانیاں ہیں، ملازم ہیں، مزارع ہیں، ہاری ہیں، ان سب کی سزا بھی تمہیں ملے گی قیامت والے دن۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو، تمہاری فیکٹری ہے، اس میں 200 ملازم ہے،
اگر وہ 200 نماز نہیں پڑھے گا ان 200 کا قہر بھی تم پہ ٹوٹے گا. کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی مسئول ہے اپنے رعایا سے. کیوں؟ اگر تم نماز پڑھو اور پابندی سے نماز پڑھو، مجال ہے کہ وہ ملازم نہ آئے؟ ناممکن. تو اس لیے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے غیظ و غضب سے دیکھا تو اس لڑکی نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ. اس نے قرآن پڑھا کہ حضرت حسن مومن کی شان یہ ہے غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت حسن نے فرمایا قزم تو میں نے بھی غصے کو ضبط کر لیا ہے. اس نے کہا حضرت آگے بھی ہے والعافین عن الناس، اور جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ غلطی معاف بھی کر دیتے ہیں. فرمایا قد عفوت، کہ میں نے معاف بھی کر دیا. اور نے کہا حضرت پھر آگے بھی آیت ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتی ہیں. فرمایا میں بھی اللہ کو محبوب رکھتا ہوں، جاؤ تمہیں میں نے آزاد بھی کر دیا ہے. یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے وہ اپنے نفس پہ قابو پا لیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں تو بخش دیتی ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ما انتقم رسول اللہ لنفسہ قط، حضور پاک نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. حضور پاک نے اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا. لوگوں نے کانٹے بچھائے بدلہ نہیں لیا. یہودیہ عورت نے زہر ڈال کے گوشت کھلایا، اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. مکے والوں نے ستایا، حضور کو ہجرت پہ مجبور کر دیا. گھر چھوٹ گیا، کعبہ چھوٹ گیا، مکہ چھوٹ گیا، لیکن حضور نے بدلہ نہیں لیا. جب سارے کافر قیدی بن کے اسی حرم میں سامنے آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والوں تمہیں پتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا ظلم ہے جو نہیں کیا، کون سا تیر ہے جو نہیں چلایا، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے جو یوسف میرے بھائی کا فیصلہ تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، انتم الطلقاء، سب آزاد ہو جاؤ، چھوڑ دیا. اور میں تمہیں جبر بھی نہیں کرتا کہ کلمہ پڑھو، میں نے چھوڑ دیا ہے. رہنا چاہو مسلمان ہو، مکے میں رہو، جہاں چاہو جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی کو بلایا جس کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تھی. آپ نے فرمایا پکڑ کے لے آؤ اس کو. پکڑ کے لے آئے. اب آنکھیں نیچے ہیں، شرمندگی ہے، بدن کانپ رہا ہے. حضور نے فرمایا حل تذکر، تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں نے چابی مانگی تھی تو سے کہ کعبے کا دروازہ کھول دو، میں اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں. تم نے کہا تھا کہ سب کے لیے کعبے کا دروازہ کھل سکتا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں. حضور نے فرمایا یاد ہے تمہیں کہ تم نے کہا سب کے لیے کعبے کا دروازہ کھل سکتا ہے. اور مسلمانوں، عمرے والوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، تمہیں خوشی ہونی چاہیے. اللہ کی شان ہے. حتیم کی طرف میں اللہ نے کعبے کا حصہ باہر رکھا ہوا ہے تاکہ کعبہ بادشاہوں کے لیے تو کبھی کھلتا ہے، ہم غریبوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے. جب چاہو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی حتیم میں پڑھ لو. لیکن دیوار سے 7 ہاتھ تک، سارا حتیم نہیں، دیوار سے پیمائش کرو تو 7 ہاتھ کا جو حصہ ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. تو کوئی بھی وہاں نماز پڑھے گویا کعبے کے اندر اس نے نماز پڑھ لی. اب شیبی خاموش کرے، کہتے ہاں حضرت یاد ہے، اور میں لے آؤ چابی.
چابی اس نے حضور کو دے دی، حضور نے اپنے ہاتھ میں لی چابی اور فرمایا سنو، خذھا خالدۃ طالدۃ لا یاخذ منکم الا ظالم۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی، میں آج اپنے ہاتھوں سے تمہیں چابی دیتا ہوں اور ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے۔ یہ شان ہے نا کہ اذا ما غضبوا ہم یغفرون، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے اور طاقت بھی رکھتے معاف کر دیتی ہیں۔ اب اللہ ان کی اور صفت بیان فرماتی ہیں، فرمایا والذین استجابوا لربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ہر حکم کو مانتا ہے، اور ان میں چند کا ذکر کر دیا مہمات کا۔ فرمایا اپنے رب کے حکم کی اجابت کرتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم یاد رکھو، پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ حکم ہو کہ بس نماز پڑھو نماز پڑھو، بلکہ جہاں دیکھو گے حکم ہوگا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، مومن جو ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اسی طرح فرمایا قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ ہر جگہ یہ فرماتی ہے نماز قائم کرو قائم کرو۔ کیا معنی قائم کرو؟ یاد رکھو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کے جو شروط ہیں، جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں، ان کو پورا کرو۔ اب دیکھو کسی چیز کو قائم کرو گے، کھڑا کرو گے، لازمی بات ہے اگر میلان ہو تو وہ کھڑا نہیں ہوگا، اگر جھکاؤ ہو کھڑا نہیں ہوگا، اگر بنیاد مضبوط ہو تو کھڑا نہیں ہوگا، اگر اس کو اچھی طرح آپ نے ہر طرف سے نہیں کھینچا تو کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا پہلے پاکی کا خیال کرو، طہارت کا خیال کرو، کپڑوں کی پاکی، بدن کی پاکی، پھر وضو کرو ادب کے ساتھ۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پھر جب نماز میں آؤ اس خیال سے آؤ کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اس مرتبے پہ پہنچ جاؤ۔ نماز مومن کا معراج ہے، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور جب ہاتھ کھڑے کرو، مرد ہیں تو کانوں کے برابر اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو، اور اللہ اکبر کے بعد یہ جگہ جو ہے اس کے اوپر آئے۔ اب وہ چاہے تو ناف کے اوپر ہاتھ باندھے یا نیچے ہاتھ باندھے، بعض روایات میں سینے پر بھی آتا ہے، لیکن اس کی ان احادیث مبارک پہ بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے کہ بعض نسخے میں صدر کا لفظ ہے اور بعض نسخے میں صدر کا لفظ ہی نہیں ہے، لیکن سرہ اور تحت سرہ کے محدثین نے باب باندھے ہیں۔ اور پھر نماز کا معنی سکون ہے، نماز کا معنی حرکت نہیں ہے کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ادھر چلو ادھر چلو، یا کپڑے جھاڑتے رہو، یا کبھی ٹانگیں کھولتے رہو کبھی ملاتے رہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ قوموا للہ قانتین، اس لیے حکم اقاموا الصلاۃ، اس کا علماء ترجمہ کرتے اداؤھا بشروطھا وارکانھا فی اوقاتھا، اور ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز سورج نکلنے لگے، عصر کی نماز جب سورج ڈوبنے لگے، نانا، اپنے اپنے وقت میں نماز کو ادا کرو، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ۔ یہ معنی ہے نمازوں کو قائم کرنا۔ اور
اور بڑا آسان راستہ ہے میرے محترم میرے بزرگوں، سیکھنا چاہو تو آسان۔ دیکھو نا، اللہ نے آپ کو حرم نصیب کیا، مکہ بھی مدینہ بھی، اور 5 نمازیں تم ائمہ حرم کے پیچھے پڑھ رہے ہو، انہی سے سیکھ لو کہ کتنی دیر کا قیام ہے، کتنی دیر کا رکوع ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد کتنی دیر کھڑے ہوتی ہیں، پھر سجدے میں کتنی دیر لگاتی ہیں، پھر 2 سجدوں کے درمیان میں کتنی دیر بیٹھتی ہیں۔ سیکھنا چاہو تو ایک دن میں سیکھ لو، نہ سیکھنا چاہو تو بس امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد جناب پھر یہ اپنا فورن ایکسپریس ٹرین چلا رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ نہیں کوئی کون سی نمازیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ یاد رکھو، جو بندے ٹکریں مارتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود بھی ادا نہیں ہوتی۔ 2 رکعت تہجد پڑھو لیکن انسان کی طرح پڑھو، قیام ہو، قرات ہو، رکوع ہو، سجود ہو۔ اور صحابہ جب نمازیں پڑھتے تھے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو گیا ہے۔ نماز آگے فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کیا مانا کہ اللہ کے حکم اگر قرآن میں موجود ہے پھر مشورے کی کیا ضرورت؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے، مشورہ کرو جی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو بے وقوفی کی بات ہے نا، بات سمجھو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا کیا مطلب کہ اگر وہ مسئلہ براہ راست قرآن میں نہیں ہے، حدیث مدنی محمد مصطفیٰ پہ نہیں ہے، تمہیں کوئی مہم چیز پیش آ گئی ہے، مشکل پیش آ گئی ہے، تو مشورہ کرو۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا تھا میرا مدنی فشاورہم فی الامر، جب کوئی قدم اٹھانا ہو تو اپنے صحابہ سے مشورہ کرو۔ کیوں؟ جب آدمی مشورہ کرتا ہے یاد رکھو پھر شرمندگی نہیں ہوتی، لیکن مشورہ کن سے کرو؟ ایک روایت میں آتا ہے فَاجْمَعُوا الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ، جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرو۔ اور اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب آدمی مشورہ کرتا ہے ہدوء الی ارشد الامور، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر کام کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں۔ جیسے اب حضور کے بعد خلافت کا مسئلہ تھا، کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کون خلیفہ بنے، مشورہ۔ یہ جو آپ کے ہاں جمہوریتیں ہیں نا جی، یہ بھی ایک قسم کی اسی کا ایک یعنی تخیل دیتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تو لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کہ اس کو ممبر بنائیں نہ بنائیں، وزیر بنائیں نہ بنائیں، تو مشورہ ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ مشورہ نہیں ہے، یہ تو ایک ڈھونگ ہے، یہ تو کوئی مشورہ نہیں۔ مثلا 2000 ووٹ ہے، ایک آدمی نے لیا 999، ایک نے لیا 1000، وہ 1000 والا جیت گیا، 999 کی رائے تو گئی نا مٹی میں۔ یہ کون سا عقل ہے بھائی؟ اچھا اب تمہارا ووٹ جو ہے اس کا تو یہ عالم ہے کہ عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہے، بد کردار اور عابد کا ووٹ برابر ہے، مرد ہے عورت ہے ووٹ برابر ہے۔ اسلام ان باتوں کو نہیں، اسلام کہتے نہیں مشورہ لو، لیکن کن سے؟ جو مشورے کے اہل ہیں، مشورے کے لائق ہیں، دین والے ہیں، فقہ والے ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، اور پھر اس مسئلے کو سمجھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، بلڈنگ بنا رہے ہیں آپ، اس مشورے کے لیے مولوی مکی کو لے جاؤ تو انشاءاللہ چھت پہلے گر پڑے گی۔ وہ ہمارے ہاں ایک درخان ہوتا تھا، ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے، تو وہ جب کسی کی دیوار بنانے جاتا تھا، جو ہی دیوار مکمل ہوتی نا تو وہ وہیں سے زور سے کہتا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، گر جائے گی، وہ گر جاتی، خود بھی گر جاتا۔ عجیب آدمی تھا۔
تو اس لیے بات یہ ہے کہ آپ نے گھڑی بنوانی ہے، لوہار سے مشورہ کرو کہ اگر رکھو نہیں جائے کہ ڈنڈا مارتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، چورا چورا ہو جائے گا۔ آپ نے گاڑی لینی ہے، مشورہ کریں موچی سے، تو کیا مشورہ دے گا؟ اسی لیے معاملہ ہے کہ ہر کام کے جو لوگ اہل ہیں ان سے مشورہ لو۔ بیمار ہے، ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھا دو گے کہ جب 4 ڈاکٹر اکٹھے ہوں گے جو اس کی چیک اپ کریں گے، اس کے سارے ٹیسٹ لیں گے، پھر کوئی نہ کوئی تو کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا نا۔ اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے علماء کو بٹھاؤ کہ جی یہ مشکل آ گئی ہے، قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں، اب ہم کیا کریں؟ ایک آدمی کا گردہ بدلنا ہے، نہ بدلو مر جائے گا۔ اچھا دوسرا بندہ گردہ دینا چاہتا ہے، اب بتائیں کیا کریں؟ وہ دے سکتا ہے شریعت میں، گردہ اس کا ہے یا اللہ کی امانت ہے؟ دے رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے۔ اور یہ گردہ چلو اگر نہ ملے تو ہم کسی بندر کا نکال کے ڈال دیں اس کو۔ اچھا جی ایک آدمی کے دل کے والوں بند ہیں، اب وال جو ہے وہ جناب خنزیر کے انزائم کا بھی ملتا ہے، گائے کا بھی ملتا ہے، پلاسٹک کا بھی ملتا ہے، کئی میٹیریل کا ملتا ہے۔ اگر اس کے اندر انہوں نے خنزیر کا ڈال دیا تو خنزیر کا بال تو ہر وقت اندر کھڑا ہے۔ اب امت کو یہ مسئلہ پیش آ گیا، تو اب کیا کرو گے؟ علماء کا بورڈ بٹھاؤ گے، جیسے الحمدللہ سعودی حکومت نے باقاعدہ المجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے ایک باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی ہے، ساری دنیا کے علماء اس کے ممبر ہیں، اور سال میں 1 یا 2 اجلاس ہوتے ہیں، اور جو نئے مسائل ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی فقہ اکیڈمی کے نام سے حضرت شیخ مجاہد الاسلام رحمت اللہ فوت ہو گئے، انہوں نے بنائی تھی، وہ بھی اب تک کام کر رہی ہے۔ سال میں 1 یا 2 اجلاس ہوتے ہیں، مختلف ملکوں سے 70-80 علماء آتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل میں دلائل دے کے پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے شورا کا۔ شورا کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو آیا یہ شورا ہے، یہ تو شوربہ ہے، شورا نہیں ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب نا اہل لوگوں کو کام سپرد کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، حضور نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار۔ اور اس کے بعد فرمایا اور صفت کے امرہم شورا بینہم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ آگے خرچ کرتے ہیں۔ کیا مانا؟ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، اقارب ارحام غریب فقراء یتیم بیوہ سب کا خیال کرتے ہیں، سب کا حصہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ فَهُمْ ينتصرون، اور میرے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ اگر ان پہ کوئی زیادتی کرے تو وہ بدلہ لیتی ہیں۔ کیا مانا؟ کیوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاسق ہے، فاجر ہے، ڈاکو ہے، گنڈا ہے، اس پر اگر سختی نہ کرو، بدلہ نہ لو تو اور بڑھ جائے گا، اس سے بدلہ لینا بھی ضروری ہے۔ کیا مانا؟ یعنی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ ذلیل ہو کے رہ جائے، جو گالی دے کھاتا رہے، جو بے عزتی کرے برداشت کرتا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ پھر بدلہ لیتے ہیں طاقت کے ساتھ، لیکن آگے بتائیں گے بدلہ اتنا لینا جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا ہو، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے، زیادہ لوگے تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے مظلوم کے بجائے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ دعا کریں اللہ پورے عالم اسلام میں امن قائم فرما دے، اور ہر مسلمان فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے دعائیں کریں کہ یہود و ہنود کی سازشوں نے آپ کے ملک کو ایک سینڈوچ بنا دیا ہے۔ اب چاروں طرف جو ہے کفر کی یلغار ہے، اور اندر حالت، اور کوئی آدمی باکار نہیں، سب بیکار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے بچا لے، وہ قادر ہے، ورنہ حالات بے انتہا خراب ہیں۔
اور آپ کے اور میرے بس میں صرف یہی ہے کہ جب موقع ملے طواف میں تہجد میں دعا کریں کہ اللہ اپنا عذاب رفع فرما لے۔ نہر زبیدہ جو ہے وہ عراق سے آتی ہے، نہیں جناب عراق سے تو نہیں آتی، نہر زبیدہ جو ہے یہ الحدا جو پہاڑی ہے طائف کے راستے میں، وہاں سے آتی ہے اور مکے کو سیراب کرتی ہے۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ تمہیں نہر زبیدہ کی تحقیق کرنی ہو، وہ بھی مولوی مکی سے پوچھو، کیوں؟ یعنی وجہ تاریخ اٹھا کے پڑھو مکے کی۔ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے کہ میں بتاؤں نہر زبیدہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے بندے، یہ تو نہیں نا کہ بس فارغ بیٹھے رہو، چلو جی کچھ تو پوچھنا ہے نا مولوی سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نہر زبیدہ کہیں سے بھی آئے، اس کے عمرے والے کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے؟ بس پوچھنا ہے، کوئی بات تو پوچھے نا جی، کیا کرے بیچارہ۔ میں والدین میرے کراچی میں ہیں، میرا گھر لاہور میں ہے، اگر میں جاؤں گی سفر کر کے والدین کے راستے میں تو آپ مسافر ہیں ہی ہیں۔ اب اگر وہ گھر آپ کا وہی اصلی گھر وہی پیدا ہوئی، وہی جوان ہوئی، تو گویا آپ اصل گھر میں چلی گئی، پھر مسافر نہیں۔ لیکن آپ کے والدین بعد میں جا کے کراچی سیٹل ہو گئے، آپ وہاں نہیں پیدا ہوئی ہیں، تو آپ وہاں پھر بھی مسافر ہیں۔ اگر ایک عورت کو رمضان کا روزہ ہے لیکن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے ایام حیض شروع ہو گئے، روزہ ختم ہو گیا، اس کو پھر قضا رکھنا ہوگا۔ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، بیوی اجازت نہیں دیتی، جو بیویوں سے اجازت مانگتے ہیں وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرتے۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ پہلی بیوی کو پاگل ہو گئی ہے، یہ اجازت دے گی؟ اللہ کے بندے، خدا نے تمہیں اجازت دی ہے، کر لو۔ جب تم اتنے کمزور ہو گے بیوی سے اجازت مانگ رہے، انشاءاللہ تم نہیں کرتے، بس دل خوش کرتے رہو۔ عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، یہ جاہلوں نے بنایا ہوا ہے۔ عورت کا جو لباس ہے اسی میں بس وہ نیت کر لے، یہ جو رومال باندھو اور سفید کپڑے پہنو اور یہ تو سب جاہلوں نے بنایا ہے، کوئی عورت کا احرام نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے پاکستان سے آیا ہے لیکن احرام جدے میں باندھا ہے، دم بھی پڑ گیا اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا، حالانکہ تمہارے بس میں تھا، جب جدے آ گئے تھے مدینہ پاک چلے جاتے، پھر مدینے سے احرام باندھ کے آ جاتے، تمہارا احرام میقات سے ہو جاتا۔ اب تو بہرحال دم دو۔ اگر ایک آدمی کو صفا مروہ دوڑتے ہوئے زخم تھا، چوٹ لگی، خون بہنے لگ گیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر طواف شروع کیا ہے باب ملک عبدالعزیز سے، پھر تو طواف ہوا نہیں۔ جب طواف نہیں ہوا صفا بھی نہیں ہوئی، اور طواف تم نے شروع کیا ہے سبز لائٹ کے سامنے سے، پھر طواف ہو جائے گا۔ اب یہ تمہیں پتا ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر صحیح طریقے سے طواف کو دوہرا دو کہ یا اللہ اس میں اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں کر رہا ہوں۔ انتم قدمتموہ لنا، یعنی کافر کی آمد میں کہیں گے سرداروں کو کہ بدبختو تم ہی ہمیں لے کے یہاں آئے ہو نا، تمہارے کہنے پہ ہم نہ چلتے تو جہنم میں نہ آتے۔ اگر سنت مؤکدہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرے، بالکل کرے۔ ایک بات یاد رکھو میرا بھائی کہ جو آدمی نفل میں تعاون کرے گا وہ سنت سے محروم ہو جائے گا، اور جو سنتوں میں سستی کرے گا فرض سے بھی محروم ہو جائے گا۔
جو بندہ ڈر کے تہجد نہ چھوڑے وہ کبھی نماز چھوڑے گا؟ احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھو لیا، 1 ریال خیرات کر دو، غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لیا، کوئی بات نہیں، لیکن بوسہ صرف حجر اسود پہ ہے اور سینہ جو ہے ملتزم پہ لگانا ہے۔ میرے ناک سے خون آتا رہتا ہے نکسیر کا، احرام کی حالت میں بھی آ گیا، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ خون بھی تمہارا نکلے، شریعت سزا بھی تم کو دے۔ یعنی عجیب لوگ ہیں، سوچ خون نکل گیا، دم پڑ گیا، خون نکل گیا، وہ خون تیرا نکل گیا، تمہیں انعام ملنا چاہیے کہ سزا ملنی چاہیے؟ اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز سنت ظہر سے پہلے پڑھ رہا تھا، نماز کھڑی ہو گئی، 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دے، جماعت کے ساتھ مل جائے، بعد میں وہ سنتیں پوری کرے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، مدینہ منورہ گیا تھا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا۔ اگر تم گئے تھے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ اگر صرف زیارت کے لیے گئے اور احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، یا پھر دوبارہ جا کے عمرہ کر دو۔ اگر ایک آدمی نے ہوٹل سے چادریں باندھی اور مسجد عائشہ سے جا کے نیت کر کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، چادریں احرام نہیں ہوتا، خدا کے بندے، احرام نیت کا نام ہے۔ یہ چادریں تو لباس الاحرام ہے، احرام کا لباس ہے، یہ تو احرام نہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حنابلہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد لغوی وضو ہے، یعنی کلی کر لے، کیونکہ اس گوشت میں زیادہ چکناہٹ ہوتی ہے۔ بہرحال جو لوگ فوت ہو گئے رشتہ دار، ان کے لیے عمرہ کرو، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، پھر یہ ہوٹل کا عمرہ ہوگا، شریعت کا نہیں ہوگا۔ شریعت کے عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے، ورنہ بی بی عائشہ تو حرم میں تھی، معابدہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، حضور فرماتے جاؤ عمرہ، یہ نہ کہتے کہ وہاں سے جا کے حرام باندھ کے آؤ۔ آپ نے چادریں باندھی، پھر طائف کی میقات سے جا کے نیت کی، بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مولوی ہیں ہمارے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ وجہ تو کوئی دلیل بھی تو دی ہوگی نا۔ اور یاد رکھو کہ اگر امام حرم کے پیچھے یعنی مکابے میں بھی اور مدینے میں بھی نماز نہیں ہوتی، تو پھر تمہاری نماز بھی انشاءاللہ کسی ملک میں نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ امام وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو حج بھی تو یہی پڑھاتے ہیں، تمہارا تو پھر حج بھی نہیں ہوتا، خام کا تکلیف کر کے نہ آیا کرو۔ بغض کی حد ہوتی ہے، ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ کیا مانا تم کافر سمجھتے ہو؟ اور اللہ کے کعبے پہ، محمد مصطفیٰ کے روضے پہ کافروں کا قبضہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بغض کی بھی کوئی حد ہے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے؟ دعا ہی کر سکتے۔ آدم علیہ السلام نہیں، آدم اسلام، نام لکھنا نہیں آتا، پوچھ مسئلہ رہے۔ ان کو کہاں اتارا گیا تھا؟ میں ان کے ساتھ اترا تھا نہ، ہم کٹھے آئے تھے۔ ایسے کتابوں میں آتا ہے ہند میں اتارا گیا، اللہ عالم، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ ذوالسلام پتہ نہیں کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتا کیا لکھا۔ پورے مکے کی حد حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ یہ تو میں نے بتا دیا ہے نا کہ طواف غلط شروع کیا، دوبارہ طواف ٹھیک کرو۔ اگر محرم نہ ہو تو عورت مسجد عائشہ سے عمرہ کرے۔ اگر چند عورتیں کٹھی جا رہی ہیں تو کوئی اکیلی نہ جائے۔ یہاں کی جو مرغی ہے جو مکے میں یعنی اس ملک کی، وہ حلال ہے، وطنی ہو یا فقیہ ہو، وہ تو بالکل 100% حلال ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتا دیکھا ہے۔ جو باہر سے آتی ہے ان کا پتہ نہیں ہے۔ شب معراج منانا جائز ہے، مسلمان تو روز مناتے ہیں، تم سال میں 1 دفعہ مناتے ہو، بڑے عاشق ہو حضور کے۔ ہر مسلمان جو 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، حضور کا معراج روز منا رہا ہے، معراج میں تحفہ ملی ہی نماز تھی۔ یہ سال میں منانے والا تو خوش آمدی ہے، وہ مومن نہیں نہ عاشق رسول ہے، وہ تو حلوہ خور ہے، جھنڈی باز ہے۔
حجر اسود کے سامنے جو لکیر تھی ختم کر دی کہ وہ حاجی لکیر ڈھونڈتے رہتے تھے اور سارا طواف رک جاتا تھا. اس لیے انہوں نے کعبۃ اللہ کے غلاف پہ وہ 3 گول سنہری پٹے لگا دیے ہیں. اندازہ ہو جائے کہ یہیں سے شروع کرنا. بہرحال جب موت آئے گی تو بعد میں جائیداد تقسیم ہوگی. اب دنیا میں تم زندہ ہو تو بیٹیوں کو بھی خرچہ دو جو ان کی ضرورت ہے, بیٹے کو بھی خرچہ دو جو اس کی ضرورت ہے. بیٹی تو گھر میں رہے گی نا, بیٹے نے باہر جانا ہے چلنا ہے, پھر ان کو زیادہ خرچہ دو. میں نے احرام تو پاکستان سے باندھا تھا, طواف میں نے کر لیا, صفا مروا نہیں دوڑا, مجھے حدود کا پتہ نہیں تھا. تو کیا کرنے آئے تھے؟ جب عمرے پہ آ رہے تھے تو پہلے سیکھ کے آتے. بہرحال ایک بکری دم پڑ گئی, عمرہ تمہارا ہو جائے گا, لیکن واجب چھوٹ گیا, دم پڑ گئی. دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, ضرور حاصل کریں, اور لیکن دین کو نہ چھوڑیں. کھجور سے بھی شراب بنتی ہے, میری کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے کیا؟